السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ زمین ناراض ہے ہم سے، سما ناراض ہے ہم سے، زمین ناراض ہے ہم سے، سما ناراض ہے ہم سے، نگاہیں سب کی بدلی ہے، فضا ناراض ہے ہم سے۔ یہ بربادی ذبح حالی سے اپنی صاف ظاہر ہے، یہ بربادی ذبح حالی سے اپنی صاف ظاہر ہے، برے اعمال ہے اپنے خدا ناراض ہے ہم سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المؤمنین، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ رعد کی آیت نمبر 38 نمبر کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا، اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے تمام کے تمام پیغمبروں کے بیوی بنائے، تمام کے تمام پیغمبروں کو میاں بیوی، بیوی اور اولاد سے نوازا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، وہ سب بیوی بچوں والے تھے۔
صرف ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیویاں نہیں تھی یا صرف انہی کے پاس بچے نہیں تھے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو بیویوں سے نوازا، بیویاں دی اور اولاد دی ان کو۔ اسی لیے نکاح کرنا، شادی کرنا یہ صرف ہمارے آخری نبی کی سنت نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ نکاح کرنا یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اربع من سنن مرسلین، 4 چیزیں تمام پیغمبروں کی سنت ہیں۔ اربع من سنن مرسلین، 4 چیزیں تمام پیغمبروں کی پسندیدہ چیزیں، 4 چیزوں کو تمام پیغمبر پسند کرتے تھے، تمام پیغمبروں کی سنت ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء، حیا۔ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، سب حیا دار تھے، عزت دار تھے۔ ایک مومن کی یہ نشانی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر حیا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انسان کے اندر جب تک حیا ہے وہ بہت سارے فحش کاموں سے، منکر کاموں سے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، لیکن انسان کے اندر سے اگر حیا ختم ہو جائے، انسان بے حیا ہو جائے، تو پھر اس کے لیے کچھ بھی پاسبل ہے، وہ کسی حد تک کتنا بھی برا کام کر سکتا ہے جب انسان بے حیا ہو جائے۔ تو حیا کرنا، انسان کے اندر حیا ہونا، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ حیا یہ بھی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر لباس پہنے۔ حیا میں یہ چیز شامل ہے۔ ابھی تو سردیوں کا موسم آ گیا، گرمیوں میں ہمارے کتنے نوجوان اور بڈھے بیچارے یہ چڈا پہن کر کے روڈ پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گھروں میں چڈا پہننے جوان بیٹی موجود ہے، جوان بہن موجود ہے، ماں موجود ہے، بیوی کے سامنے چلو کوئی بات نہیں، ماں بہن بیٹی کے سامنے گھر میں باہر اتنا گاٹ سے اوپر چڈا پہن کر کے گھوم رہے صاحب، یہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے یہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مردوں کی شلوار، مردوں کا پیجامہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ جو شخص اپنا پیجامہ، اپنا لنگی، اپنا پینٹ ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نظر رحمت نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نظر رحمت نہیں ڈالے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا۔ آج تو یہاں پورا معاملہ الٹا ہے۔ عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنی شلوار کو، اپنے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے رکھو، مردوں کو حکم دیا کہ اوپر رکھو۔ ابھی کھڑا کروا لیا جائے مسجد میں تو آدھے سے زیادہ لوگوں کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے ملے گا، عورتوں میں کھڑا کر کے دیکھ لیا جائے تو بہت ساری عورتوں کا پیجامہ ٹخنے سے اوپر ملے گا، بالکل الٹا۔ یہ حیا میں شامل ہے، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے حیا کرنا۔ تو یہ پہلی چیز کیا؟ الحیا، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالتَّعَطُّرُ، خوشبو کا استعمال کرنا، خوشبو لگانا، یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تمام انبیاء خوشبو کو پسند کرتے تھے، ہم کو بھی چاہیے کہ خوشبو کا استعمال کرے۔ اور فرمایا کہ مرد کا خوشبو جس میں بو ہو، مرد ایسا چیز استعمال کرے جس میں بو، خوشبو آئے، رنگ نہ ہو۔ اور عورتوں کے لیے حکم دیا کہ وہ ایسا چیز استعمال کرے جس سے ان کے بدن، ان کے جسم میں رنگ لائے، خوشبو نہ ہو۔ ہم ایسی چیز استعمال کریں عطر جو خوشبو لائے، اور عورتیں ایسا چیز استعمال کریں جس سے رنگ، جیسے مہندی استعمال کرتی ہے، رنگ لاتا ہے، تو عورتیں خوشبو نہ لگائیں بلکہ مہندی کا استعمال کریں، اور مردوں کو مہندی سے منع کیا، ایسی چیز استعمال کریں جس سے خوشبو آئے۔ نکاح پڑھانے بیٹھ جاؤ، بہت سارے ایسے دولہے ہوتے ہیں بیچارے جو شادی کے دن اپنے ہاتھ پہ مہندی لگا لیتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ نام بھی لکھ لیتے ہیں اسی رنگ سے، محبوبہ کا، ہونے والی بیوی کا۔ تو منع کیا کہ تم رنگ والی چیز مت لگاؤ، عورتوں کا چیز ہے یہ۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے، وَالتَّعَطُّرُ، خوشبو کا استعمال کرنا، یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، تمام انبیاء اس چیز کو پسند کرتے تھے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو تمام انبیاء کی سنت ہے اور ہمارے نبی کی بھی سنت ہے، ظاہر سی بات ہے جو سارے انبیاء کی سنت ہو وہ میرے نبی کیوں نہ اس کو پسند کریں گے۔ اللہ کے نبی
فرماتے وہ سواک اور مسواک کرنا یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ مسواک کرنا، آج ٹوتھ پیسٹ کے دور میں کون مسواک کرتا ہے؟ ہمارے نوجوان تو رمضان کا مہینہ آ گیا تو کر لیے، ورنہ ان کو معلوم ہی نہیں مسواک کیا چیز ہے۔ بڈھے ایک دو کرتے، ورنہ کوئی، نہ مرد نہ عورتیں، کوئی نہیں کرتا۔ جبکہ جتنا فائدہ مسواک میں آپ کو ملے گا اتنا ٹوتھ پیسٹ، کلوجپ اور کولگیٹ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اس کی اتنی بڑی فضیلت کی بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے راوی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی اول الناس لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے میری امت کے پریشانی کا، میری امت کے تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے امتیوں کو ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دے دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کر کے مسجد میں آیا کرو۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، ان کو یہ خیال تھا کہ میری امت کے بہت سارے لوگ شہروں میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں ان کو مسواک ملنا بڑی مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مسواک کی وجہ سے نماز نہ چھوڑ دے اور دینی کام نہ چھوڑ دے، اس کے لیے اس کا حکم نہیں دیا۔ لیکن مسواک کو اللہ کے نبی بہت زیادہ پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ آخری وقت میں بھی آپ نے مسواک کیا، اس کے بعد ہی آپ کی روح قبض انطلوع سے پرواز ہوئی۔ بہت پسند کرتے تھے مسواک، تو یہ مسواک کا استعمال کرنا تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور چوتھی چیز جو تمام انبیاء کرام کی سنت ہے وہ کیا ہے؟ وہ نکاح کرنا، شادی کرنا، بیاہ کرنا، یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اور آج یہی میرا ٹاپک بھی ہے، یہی میرا موضوع ہے، اسی پر میں کچھ باتیں کروں گا۔ نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جب تمہارے اندر استطاعت ہو جائے، جب تمہارے اندر طاقت ہو جائے بیوی کو کھلانے کی، بیوی کو پلانے کی، اس کا پرسنل حق ادا کرنے کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیتزوج، تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ شادی کر لیں، وہ شادی کر لے، کیونکہ جب شادی کر لیں گے تو شادی کرنے سے ان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کا فائدہ بتاتے ہیں، فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی کرنے سے نظروں کی حفاظت ہو جاتی ہے، شادی کرنے سے نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ دو بہت بڑے فتنے ہیں، دو بہت بڑے فتنے میرے بھائیوں، یہ فتنے شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، نکاح کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ شادی کو آسان بناؤ، شادی کو آسان بنا دو، اتنا آسان بنا دو، اتنا آسان بنا دو کہ زنا کاری مشکل ہو جائے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان ممبئی میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، اچھی طریقے سے معلوم ہے ان کو کہ شہروں میں آج 500 روپے میں، 1000 روپے میں عورتیں اپنا جسم بیچتی ہیں، اپنا جسم بیچتی ہیں۔ 500 روپیہ دو، 1000 روپیہ دو، ان کے جسم کے ساتھ انجوائے کرو۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی اس بدترین برائی کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شادی کو اتنا آسان بنا دو، شادی کو اتنا آسان بنا دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے۔ اگر نوجوان 500 روپیہ، 1000 روپیہ خرچ کر کے زنا کر رہا ہے تو شادی کو اتنا آسان بنا دو کہ شادی کے اندر 500 روپے اور 1000 روپے کا بھی خرچ نہ آئے، 500 روپے اور 1000 روپے کا بھی خرچ نہ ہو، اتنا آسان بنا دو۔ آج ہم نے شادی کو کتنا مشکل بنا دیا۔ ابھی میں کچھ دن پہلے سے فیس بک چلا رہا تھا تو مولانا ثناء اللہ مدنی کی تقریر آ گئی، وہ بتلا رہے تھے کہ ابھی حیدرآباد میں کچھ دنوں پہلے ایک شادی ہوئی ہے، ایک شادی ہوئی ہے اور اس شادی میں زیادہ خرچ نہیں ہوا ہے۔ ان کا یہ انداز ہے بتانے کا کہ صرف اس شادی میں 15 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے بس۔
کتنا خرچ؟ صرف 15 کروڑ روپیہ۔ سوچئے اس قوم کی ایک بڑی تعداد ایک ٹائم بھوکا رہتی ہے اور ہم ایک دن دکھاوے کے لیے اتنا روپیہ شادی میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اس ٹھنڈی کے موسم میں اس قوم کے بہت سارے لوگ ایسے جن کے پاس اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہوگا، جن کے پاس پہننے کے لیے سویٹر نہیں ہوگا، آج یہ قوم شادیوں میں اتنے روپے خرچ کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شادیوں کو آسان بنا دو، اتنا آسان بنا دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے۔ آج نظر ڈالیے معاشرے میں زناکاری آسان ہے، نوجوان جب چاہتا ہے جس کے ساتھ زنا کر لیتا ہے، لیکن شادی آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتا اس دور میں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بخاری کے الفاظ ہے فسکت رسول اللہ کے نبی خاموش رہے، اس عورت کا کوئی جواب نہیں دیے۔ وہ عورت دوبارہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اللہ کے نبی پھر بھی کوئی جواب نہیں دیے۔ تیسری بار وہ عورت پوچھتی ہے اللہ کے نبی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ کو نہیں کرنی ہے تو میرے ساتھ کر دیجئے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں نکاح۔ اللہ کے نبی افسر اٹھاتے ہیں اور اس عورت سے پوچھتے ہیں اے عورت مجھے تو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تو کہے تو میں اس نوجوان کے ساتھ تیرا نکاح کر دیتا ہوں۔ وہ کہتی اللہ کے نبی میں آئی تھی آپ کے لیے، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس کے ساتھ چاہے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیجئے، کیونکہ مجھے تو اپنا گھر بسانا ہے، مجھے شادی کر کے نکاح کر کے اپنا گھر بسانا ہے، آپ جس کے ساتھ چاہے کر دے میرا نکاح۔ اب سنیے اللہ کے نبی نے کیا کیا، جب لڑکا راضی لڑکی راضی تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی اس نوجوان سے پوچھتے ہیں ہل عندک شیء، تیرے پاس کیا ہے؟ کیا اپنے ہونے والی بیوی کو تو کیا دے گا؟ آج جب رشتہ آتا ہے اور شادی پکی ہو جاتی ہے تو ہم لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں کہ جہیز میں کیا ملے گا۔ سوچئے، دونوں کمپریزن کیجئے، ملائیے دونوں کو۔ رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہونے کو ہے، اللہ کے نبی لڑکی سے نہیں پوچھ رہے کہ اپنے ہونے والے شوہر کو تو کیا دے گی جہیز میں، بلکہ نوجوان سے پوچھ رہے ہیں ہل عندک شیء، تیرے پاس کیا ہے، کیا دے گا اپنی ہونے والی بیوی کو؟ سوچئے، ملائیے۔ اور اس صحابی رسول کا جواب کیا تھا؟ ما عندی شیء، اے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ما عندی شیء، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، نکاح کو اللہ کے نبی نے کتنا آسان بنایا تھا کہ صحابی رسول کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور نکاح کرنا چاہتے۔ غور کریے، آج کا نوجوان سوچ بھی نہیں سکتا، اچھا خاصا پیسہ کما رہا 25,000 30,000 اور اس سے پوچھو ارے شادی کرو کب کرو گے؟ ارے نہیں مولوی صاحب ابھی اور کما لوں اور بنا لوں اس کے بعد۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا جواب ہوتا ہے، ابھی نہیں، ابھی کیا، ابھی 25-30,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے، ابھی اور اپنے پیروں پر ہو جاؤں، بینک بیلنس بنا لوں اس کے بعد۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ ما عندی شیء، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہہ رہے اللہ کے نبی میرا نکاح تو کر دیجیے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا ما عندی شیء، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کچھ تو دینا پڑے گا، کچھ تو اپنے ہونے والی بیوی کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التمس، جا تلاش کر، جا ڈھونڈ، کچھ مل جائے تو لے کر کے آ۔ گیا، واپس آیا اور کہا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ملا۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التمس خاتما من الحدید، جا دوبارہ تلاش کر، لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہی لے کے چلے آنا، لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہی لے کر کے چلے آنا۔ گیا، واپس آیا اور کہا ما وجدت خاتما من الحدید، اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ سوچئے، لوہے کی انگوٹھی بھی گھر میں نہیں ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، وہ بھی شادی سے پہلے، وہ بھی لڑکی پہناتی ہے اپنے ہونے والے جیجا کو، یا ساس پہناتی ہے اپنے ہونے والے داماد کو، جس کو ہم
چھکائی یا پکا کرنا کہتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، اسلام میں اکا پکا نہیں ہے، یہ ہمارے گھر میں اکا پکا ہے، اسلام کے اندر اکا پکا نہیں ہے۔ اسلام نے شادی کو آسان بنایا ہے۔ ہم نے کتنے رسم و رواج کو غیر مسلموں کے ہاتھ سے اپنے گھروں میں لا کر کے اپنی شریعت بنا لیے ہیں، غیر مسلموں کے ہاتھ سے۔ دیکھیے شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے، شادی سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے ہلدی لگتی ہے، محلے کی عورتیں، رشتہ دار کی ساری عورتیں آتی ہیں، ہلدی کلر کا کپڑا پہنتی ہیں، اس میں گانے بجانے بھی ہوتے ہیں، ناچتی بھی ہیں عورتیں وہ ناچ دیکھتی بھی ہیں، انجوائے کرتی ہیں، مزہ کرتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہی شریعت ہے اور کوئی شریعت نہیں ہے۔ جبکہ ہم انویٹیشن کارڈ جو چھپواتے ہیں، دعوت نامہ جو کارڈ دیتے ہیں، اس پر ہم اکثر لکھوا دیتے ہیں النکاح من سنتی، یہ سنتی نکاح ہے، لیکن دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں اسی نکاح میں نکاح کے علاوہ کوئی بھی کام سنت کا نہیں ہوتا ہے، سب خرافات ہوتا ہے اسی نکاح میں۔ گانے بجانے ہو رہے ہمارے گھروں میں، صبح بارات جا رہی ہے، کتنے غیر مسلموں کے ہاں سے یہ مشرکانہ رسم ہے جو ہم اور آپ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، غیر مشرکوں کے ہاں سے یہ لی گئی ہوئی رسم ہے۔ صبح بارات جا رہی ہے، ادھر پھوپھا ناراض، ادھر پھوپھی ناراض، ادھر ماموں ناراض، ادھر مامی ناراض۔ کیوں صاحب؟ یہ رسم ہے، ناراض ہوتے ہیں۔ ابھی ان کو 1000 روپیہ ایک جوڑی کپڑا مل جائے، ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ سب 1000 روپیہ اور ایک جوڑی کپڑے کے لیے ناراض ہوتے ہیں۔ بارات آئی، جیسے تیسے نکاح ہوا، سنت کے مطابق نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد پھر خرافات۔ ابھی سنتی نکاح ہوا جس کے لیے ہم نے کارڈ پر لکھا تھا نکاح ہونے سنتی، نکاح ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے خرافات؟ لاؤ پن بھرائی دیو، پلنگ بچھوائی دیو، مہنی پسوائی دیو، یہ سارے خرافات کہاں سے ہم لائے؟ یہ غیر مسلموں کی ہاں سے لی گئی رسم ہے۔ اور بڑھ کر کے بول دوں، سالیہ آتی، لاؤ جوتا چوروائی دیو۔ جوتا بتائیے، چوری کے نام پر ہم پیسے دیتے ہیں، چوری کے نام پر، اور باقاعدہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ نہیں صاحب جوتا چوری کا 50,000 لوں گی ورنہ جوتا نہیں دوں گی، یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ چوری، چوری اوپر سے سینہ چوری، چوری بھی کر رہی ہے، اس کے بعد کہہ 50,000 دو گے تو میں جوتا دوں گی ورنہ نہیں دوں گی۔ کسی فاطمہ نام کی عورت نے چوری کیا تھا، اللہ کے نبی کو خبر ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بڑی اونچی خاندان کی ہے، بڑے اونچے قبیلے کی ہے، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بھی کاٹا جائے گا اس کا ہاتھ۔ اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی، فاطمہ بنت محمد ہوتی، تو بھی میں اس کے دونوں ہاتھ چوری کرتے ہوئی پکڑی جاتی تو میں بھی اس کے دونوں ہاتھ کاٹ لیتا۔ سوچئے آج ہم اس رسم و رواج کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور اس پر ہم پیسے دے رہے ہیں، ادھر پن بھروائی، ادھر جھگڑا کروائی، اور پتہ نہیں کیسے کیسے رسم و رواج کو ہم نے بڑھاوا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ غیر مشرکوں کے ہاتھ سے لی گئی رسم ہے۔ اور حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اپنے شادیوں میں ہلدی کی رسم کروانے والوں، اپنے شادی میں پن بھرائی اور مہندی کی پسوائی اور پلنگ بچھوائی اور جوتا چروائی دینے والوں، کان کھول کر کے سن لو، کل قیامت کے دن تم انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر اس رسم کو آپ نے بڑھاوا دیا تو سوچیے اور غور کیجیے۔ کیا کہا؟ مائندی شیء، اے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا التمس، جا تلاش کر، گیا واپس آیا، کہا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التمس خاتما من الحدید، جا لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہی لے کے آ جا۔ گیا واپس آیا اور کہا ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ دینے کو ہے ہی نہیں؟ کہا اللہ کے نبی ایک چیز ہے، ایک چیز ہے میرے پاس۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے؟ بخاری کی روایت، کہا اندی ازار، ایک لنگی ہے بس۔ کیا کہا؟ اندی ازار، ایک لنگی ہے۔ پورے گھر کا اثاثہ کیا ہے؟ ایک لنگی۔ یہاں جب تک 20 جوڑے کپڑے نہ ہو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ وہ بھی شادی کے دن پہنتی ہے لڑکی الگ، دوسرے دن پہنتی ہے وہ الگ، تیسرے دن پہنتی ہے وہ الگ، چوتھے دن پہنتی ہے وہ الگ۔ لگنی چاہیے کہ شادی لڑکی کی نہیں مہارانی کی ہوئی ہے۔ سوچئے پورے گھر کا اثاثہ کیا ہے؟ ایک لنگی
ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جب سوتا ہوں تو وہی باندھ لیتا ہوں، اور رات میں جب ٹھنڈی لگتی ہے تو وہی اوڑھ بھی لیتا ہوں، یعنی چادر کا بھی کام کرتی ہے وہ لنگی۔ کہا بیوی کو دے دو گے؟ کہا نہیں۔ کہا نہیں دوں گا۔ کہا بیوی کو دے دو نا؟ کہا نہیں، اس کو میں استعمال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی ایسا کرتا ہوں آدھی لنگی دے دیتا ہوں، پوری لنگی تو نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدھی فاڑ کے جب بیوی کو دے گا تو خراب ہو جائے گا، نہ آدھا تیرے کام کا رہے گا نہ آدھا اس کے کام کا رہے گا، خراب ہو جائے گی لنگی۔ کہا اللہ کے نبی پوری تو نہیں دوں گا، چاہے نکاح پڑھائے یا نہ پڑھائے، پوری لنگی نہیں دوں گا۔ نوجوان اٹھا جانے لگا۔ اللہ کے نبی بلاتے ہیں ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میرے پاس مہر دینے کو بیوی کو مہر دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، میرا تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان تو جا رہا ہے، اگر تیرے لیے تجھ جیسے غریبوں کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی راستہ نہ نکلا تو پھر تو کون سی شریعت تیرے لیے راستہ نکالے گی؟ اگر تیرے جیسے غریبوں کے لیے اسلام کے اندر راستہ نہ نکلا تو پھر تیرے لیے کون سا مذہب راستہ نکالے گا؟ اے نوجوان ادھر آ، بتا تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ قرآن تجھے کتنا یاد ہے؟ وہ کہتا اللہ کے نبی پھر سے پوچھئے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پھر سے پوچھئے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پوچھتے تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ وہ کہتا اللہ کے نبی مجھے سورہ ملک یاد ہے، سورہ قیامہ یاد ہے، سورہ حاقہ یاد ہے، سورہ نبا یاد ہے، سورہ طلاق یاد ہے، سورہ حشر یاد ہے، سورہ منافقون یاد ہے، سورہ جمعہ یاد ہے۔ اس نے 14-15 سورتوں کے نام گنا دیے۔ کہا اللہ کے نبی مجھے اتنی سورتیں یاد ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تجھے قرآن اتنا زیادہ یاد ہے، اتنی سورتیں تجھے یاد ہے، اور تو کہتا ہے ما عندی شیء، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تجھے قرآن اتنا زیادہ یاد ہے اور تو کہتا ہے ما عندی شیء، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس عورت سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عورت کیا تجھے بھی یہ صورتیں یاد ہے؟ وہ کہتے نہیں اللہ کے نبی مجھے یہ صورتیں نہیں یاد ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے اے عورت اگر اسی قرآن کی صورت کو مہر بنا دوں اور یہ صورت نکاح کے بعد تیرا شوہر تجھے منہ زبانی یاد کرا دے تو کیا تو اس کو مہر مان لے گی؟ وہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور چیختی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی جس کے نکاح میں، جس کے بیاہ میں قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں مہر بن جائے اس سے بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی مجھے قبول ہے، مجھے منظور ہے۔ اللہ کے نبی وہی نکاح پڑھتے ہیں اور اسی کپڑے میں ودا کر دیتے ہیں، نہ پن بھرائی کا پتہ، نہ مہنی کی پسوائی کا پتہ، نہ پلنگا کا پچھوائی کا پتہ، کسی چیز کا الٹا پتہ نہیں، اسی لباس میں اسی کپڑے میں ودا کر دیتے ہیں۔ کتنا آسان بنایا تھا نکاح کو اللہ کے نبی نے، کتنا آسان بنایا تھا۔ آج ہم نے غیر مشرکوں کے ہاں سے، غیر مسلموں کے ہاں سے اور مشرکوں کے ہاں سے ہم نے اپنے ان کے رسم و رواج کو اپنے مذہب کے اندر داخل کر کے ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا کہ آج نوجوان 25,000 30,000 کمانے کے بعد کہتا ہے نہیں ابھی نہیں شادی کروں گا، ابھی اور بنا لینے دو بینک بیلنس۔ کتنا آسان بنایا تھا۔ آج میرے بھائیوں کتنی غریب لڑکیاں ہیں جو مرتد ہو رہی ہیں، جن کے باپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے جو اپنے ہونے والے داماد کی ڈیمانڈ کو پوری کر سکے، وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ان کا غیروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ ان کا افیئر چل رہا ہے، اور اس کی بہت بڑی لسٹ ہے، اپنے ملک کی بہت بڑی لسٹ ہے۔ ان سب کے ذمہ دار ہم اور آپ ہوں گے۔ اگر ہم نے یہ بدترین رسم و رواج کو ختم نہیں کیا تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کیا میرے نبی کی شریعت اتنی مشکل تھی کہ غریب لوگ اپنی جان کو دے دیں، بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بینکوں سے لون لیں، دوسروں سے قرض لیں، زمین کو بیچے؟ اتنا مشکل کیا میرے نبی کی شریعت تھی؟ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ کیا جواب دو گے خرافات کو بڑھاوا دینے والوں؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ یہاں میرے بھائیوں یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے۔ ہم عہد کریں، ہم اپنے اندر یہ ٹھان لیں کہ اب آئندہ ہمارے گاؤں میں جو بھی شادی ہوگی ان سارے خرافات کو ہم اپنے گاؤں میں نہیں آنے دیں گے، ان سارے خرافات کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔